آخر کیسے ایک چھوٹی سی غلطی نے 16 ایکسپیرینس اسکائی ڈائیورس کی منٹوں میں جان لے لی۔ اس غلطی کا اندازہ تو انہیں تب ہوا جب 18 کے 18 اسکائی ڈائیورس پلین سے کود چکے تھے۔ اس حادثے سے بچنے والے 2 اسکائی ڈائیورس نے جو قصہ سنایا وہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ یہ حادثہ لیک ایری ڈیزاسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ریئل ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ اس لیک کا شمار نارتھ امریکہ کی چھوٹی اور دنیا کی 11ویں بڑی لیک میں ہوتا ہے۔ 27 اگست 1967 یہ وہ دن تھا جب اسکائی ڈائیورس کو بالکل بھی علم نہ تھا کہ آج کی ڈائیونگ ان کے لیے زندگی کی آخری ڈائیونگ بننے والی ہے۔ ورلڈ وار 2 میں یوز ہونے والا B-25 بومبر پلین، جس کو ایک پرائیویٹ کمپنی نے ڈیزائن کیا تھا، 27 اگست کو اسی کمپنی نے انہی 18 ڈائیورس کو فری فلائٹ آفر دی۔ ایک ایک کر کے سارے ڈائیورس پلین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پلین میں ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے پائلٹ نے صرف 20 ڈائیورس کو ان کے ایکسپیرینس اور سکل لیول کو دیکھتے ہوئے سلیکٹ کیا۔ پلان کے مطابق پلین اورنٹ ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر کے 20,000 فیٹ کی بلندی تک جائے گا، جہاں 18 ڈائیور جمپ کریں گے، اور پھر پلین گھومتا ہوا 30,000 فیٹ کی بلندی تک جا پہنچے گا، جہاں لاسٹ کے 2 ڈائیورس جمپ کریں گے۔ پلان کے مطابق ان تمام ڈائیورس کو اورنٹ ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کرنا تھا۔ دوپہر کے 3 بجے B-25 بومبر پلین 20 ڈائیورس کو لے کے ٹیک آف کرتا ہے۔ پلین میں بیٹھے ہوئے ڈائیورس کی ایکسائٹمنٹ کا اندازہ آپ فری فلائٹ سے ہی لگا سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک چھوٹا سیسنا 180 پلین بھی اسی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتا ہے۔ اس پلین کو 12,000 فیٹ پر رہتے ہوئے ان 20 ڈائیورس کے کلپ ریکارڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ B-25 بومبر تیزی سے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، ایون کہ دونوں پلین کے پائلٹس قریبی ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ کچھ ہی دیر بعد B-25 بومبر 20,000 کے الٹیٹیوڈ پر پہنچ گیا۔ پائلٹ نے بیس اسٹیشن کو ریڈیو کر کے اپنی لوکیشن پتہ کی۔ کیونکہ اس دور میں GPS ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، اسی لیے پائلٹ کو ٹریفک کنٹرولر سے مدد لینا پڑتی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پلین B-25 کو لوکیشن بتاتے ہوئے کہا، پلین اورنٹ ایئرپورٹ سے 9 کلومیٹر پیچھے ہے۔ اسی دوران سیسنا 180 کے پائلٹ نے بھی ایئر بیس سے اپنی لوکیشن پتہ کی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے انہیں بتایا کہ وہ اورنٹ ایئرپورٹ سے 18 کلومیٹر پیچھے ہے۔ اس حساب سے سیسنا 180 B-25 سے 9 کلومیٹر پیچھے تھا۔ اس کے ٹھیک 30 منٹ بعد B-25 نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے ایک بار پھر اپنی لوکیشن پتہ کی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بتایا کہ اب پلین بالکل اورنٹ ایئرپورٹ کے اوپر ہے۔ یہ سنتے ہی پائلٹ نے پلین میں بیٹھے ڈائیور سے جمپ کرنے کا بول دیا۔ جس غلطی کا ڈر تھا وہ اب ہو چکی تھی، اس کے بارے میں معلوم کسی کو بھی نہ تھا۔ اتنی زیادہ ہائٹ پر ٹمپریچر -30 سیلسیس ہوتا ہے، اسی لیے تمام ڈائیورس نے ڈبل جمپ سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ تمام ڈائیورس نے پلین سے ایک ساتھ جمپ کیا۔ خود کو سٹیبل رکھنے کے لیے انہوں نے سرکولر شیپ بنا لی۔ پلان کے مطابق انہوں نے بادلوں سے نیچے جانے کے بعد اپنے اپنے پیراشوٹ اوپن کرنے تھے۔ بادلوں کو کراس کرنے کے بعد وہ نیچے دیکھتے ہیں تو انہیں دور دور تک لیک ایری کا پانی نظر آتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ان کی ساری ایکسائٹمنٹ خوف میں بدل گئی۔ کچھ ڈائیورس نے اپنے اپنے پیراشوٹ اوپن کر لیے، اس خیال میں کہ وہ فری فالنگ کے دوران شاید لیک ایری کے قریب زمین پر لینڈ کر سکیں، لیکن ان میں سے 2 ڈائیورس نے پیراشوٹ اوپن کرنے سے پہلے فالتو وزن مثلاً جمپ سوٹ اور جوتے اتار دیے تھے۔ یہی 2 ڈائیورس تھے جو زندہ بچ پائے، باقی 16 کے 16 ڈائیورس جان کی بازی ہار گئے اور ان کی باڈی بھی نہ مل سکی۔ اس حادثے کی خبر تمام ٹی وی چینلز پر ڈسکس ہونے لگی۔ اس حادثے کی حقیقت جاننے کے لیے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنائی گئی، یہ جاننے کے لیے کہ B-25 پلین نے انہیں کہاں ڈراپ کیا اور اس حادثے میں آخر غلطی کس کی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا بیان یہ بتاتا ہے کہ جب پائلٹ نے ڈائیور کو ڈراپ کیا تو اس وقت پلین اورنٹ ایئرپورٹ کے اوپر تھا۔ شاید تیز ہواؤں کی وجہ سے ڈائیورس لیک ایری کی طرف ڈرفٹ ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اورنٹ ایئرپورٹ سے لیک ایری 20 کلومیٹر آگے ہے۔ اگر تیز ہوائیں بھی ہوں تو وہ فالنگ پرسن کو میکسیمم 5 کلومیٹر تک ڈرفٹ کر سکتی ہیں، یعنی کہ ATC کے بیان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ دونوں پائلٹس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں لوکیشن ہی رونگ بتائی گئی تھی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا کہ جب پائلٹس کو لوکیشن بتائی گئی تو اس ٹائم ATC کی شفٹ چینج ہوئی تھی۔ جو لوکیشن پائلٹ نے B-25 بومبر پلین کو بتائی وہ لوکیشن دراصل سیسنا 180 کی تھی۔
اور سیسنا 180 کی جو لوکیشن تھی وہ در حقیقت B-25 بومبر پلین کی تھی۔ کورٹ نے فیڈرل ایویشن کو 16 ڈائیورز کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور B-25 پلین کا لائسنس ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔